ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا آجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستو، آج آپ سب کا یہاں اکٹھا ہونا ایک خاص مقصد کے لیے، اور سب سے بڑا مقصد نظریہ سوچ فکر اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر وہ ان خیر والے کاموں میں ہمیں قبول فرما کر ہمارے سے آخرت کی کامیابی اور دنیا کی عزتوں کے فیصلے کر لے تو سودا سستا۔ اگر وہ ہمارے سے ہمارا مال اور ہماری عزتیں قبول کر کے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دے دیں تو بھائی مال صحیح ہے، وعدہ سچا ہے، سودا سستا ہے۔ آپ یقین کریں، قرآن کی قسم لے لیں، اللہ کی قسم لے لیں، نبی کی عزت کی قسم لے لیں، جو کچھ اس دنیا کے اندر ہم محنت سوچ فکر کریں گے بدلہ اس کا قیامت۔ اس فصل کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہماری محنت کے مطابق ہمیں کچھ ملے۔ 100 بہانے، کورا پڑ گیا، سردی زیادہ پڑ گئی، دھوپیں زیادہ لگ گئی، بارشیں نہیں ہوئی، پھسل گئی، لیکن آخرت کی فصل تو مل کے رہے گی۔ آپ خود سوچیں، عبدالحنان آپ کو فکر نہ دلائے، آپ خود سوچیں اس فصل کا جو بیج ہے، اس کی پیداوار ہے، ہم نے اس کی پیداوار کیسی رکھی ہے، اس کا بیج، اس کی کھاد ہم نے کیسی لگی۔ عجولہ، جلد باز، پتہ کل کی بھی کھا لوں، اگلے سال کی بھی کھا لوں، ساری کھا لوں۔ نہیں یقینا تم شادیوں میں جا کے دیکھ لو، اتنی پلیٹیں بھرے گا، خوراک اتنی جتنی گھر میں کھائے گا، لیکن کتنا بد نصیب ہے، اتنی سی سے پیٹ بھرنا ہے لیکن اتنے بڑے کا اسے حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ میں ایک مجلس کے اندر بیٹھا تھا، شادی کے دسترخوان پہ ایک مولوی صاحب اللہ والے تھے، بزرگ، انہوں نے ڈش میں سے یوں چمچی اٹھائی اور یوں 2 دانے اپنے چاول کے تیلی پہ ڈال کے کھا لیے۔ کہنے لگے ہر اللہ کی نعمت کو چکھا کرو، قیامت کی نعمتیں شکوہ کریں گی، اللہ ہم اس کے سامنے سج کے آئی تھی، اس نے ہماری قدر کوئی نہیں۔ ہم تو یہاں پسند ہی کہ میری اچھی نہیں، اس کی اچھی نہیں، میری اچھی نہیں، اس کی اچھی نہیں۔ میرے بابو ہمیں ہر چیز کے اندر بڑے سیانے صحیح کہا کرتے تھے کہ پہلے تول لو پھر بول۔ ہم یہاں بول کے کہتے ہیں نہیں یار واقعی غلطی کرتی یار، میں چنگا نہیں کیتا، چل معافی مانگ۔ کیا معافی مانگنا، دل ٹوٹ گیا، آپ معافی مانگنے۔ وہ کہتے یار چل ٹھیک ہے معاف تے میں نے تینوں کر دیتا، لیکن وہ پہلے ورگی گلاں رہیاں کوئی نہیں۔ لیکن اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے معافی مانگے، تو محبتیں پہلے سے بھی زیادہ اللہ کی ہوتی ہیں۔
تو میں عرض کر رہا تھا، مجھے اپنا موضوع بھول گیا، پھر اللہ نے یاد کروا دیا کہ دنیا کی کھیتی کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن آخرت کی کھیتی آج ہم نے اپنے ہاتھ سے جو بیج بویا ہے، اچھا بویا نماز کے سجدوں میں یا نماز سے غفلت میں، قرآن کی تلاوت میں یا نماز سے قرآن کی تلاوت کے خلاف، یہ بیج بو دیا، اس کی فصل مجھے کاٹنی پڑے گی، اس کے پھل کا ذائقہ مجھے چکھنا پڑے گا، کڑوا ہے کا میٹھا، میرے اپنے ہاتھوں کا بیج ہے۔ دیکھو بھائی، بازار سے جب سبزی لے کے آتے ہیں، آدھی سبزی خراب، آدھی کہانی، آدھی سفید نکلتی ہے، اگر کہتے پھینک دے گا، نہیں یار چلو خراب پھینک دے، صاف استعمال کر لیں، وہاں تو چکر ہی کیوں نہیں ہوگا، خراب ہے تو خراب، صاف ہے تو صاف ہی۔ تو اس کی فکر کے لیے آپ حضرات کو یہاں اکٹھا کیا۔ اس وقت اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ امت کا ایک مخصوص طبقہ علماء کرام، جو اپنے سے زیادہ اپنے نمازیوں، اپنے سے زیادہ اپنے پیاروں کی فکر کر رہے ہیں۔ کبھی مجھے بھی اپنی حالت پہ ترس آیا کہ میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو لے کے بیٹھوں اور ان سے آخرت کی فکر کے بارے میں بات۔ چلو اس کے پیچھے ان کا مقصد چندہ ہوتا ہے، لیکن یہ چندہ اپنے گھر پہ تو نہیں لگاتے۔ اس مسجد کے مولوی کی مظلومیت کا تو اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مسجد کا صدر نمبردار بن کے پیچھے بیٹھے رہتا ہے، جب چندے کی واری آتی ہے مولوی صاحب کو بٹھا کے لوال آپ لے کے بنا جائے، تو گن بھی نہیں سکتا پیسے، آنا تو دور کی بات۔ گھر کے اندر بیوی ایک شور برداشت نہیں کرتی، مسجد کے مولوی کے اوپر 11 نگران انتظامیہ، پھر بھی 2-4 اور عہدے مل رہے ہوتے ہیں، سیکٹری ہے، جنرل سیکٹری ہے، خزانچی ہے، صدر ہے، نائب صدر ہے۔ اور بد نصیبی ہے مولوی صاحب ہماری کہ ہمارے رہبر وہ ہیں جن کو غسل کے فرض بھی نہیں آتے اللہ کی فضل سے۔ ہماری قسمتیں اور تنخواہیں بدلنے والے، بڑھانے والے، مسجد کا نظام چلانے والے وہ ہیں جو گھر سے یقین کرو بیوی کے، بچوں کے، سب کے حق کھا کے اور ہمارے حق ادا کر۔ ہمارے پاس معیار ہے، کردار نہیں آ رہا۔ میں نے اسے اعلان کرنے نہیں دیا کہ پیر طریقت ہوں، رہبر شریعت ہوں، خطیب پاکستان ہوں، واعظ خوش الحان ہوں، عبدالحنان ہوں، صدیقی ہوں، نقشبندی ہوں، یہ معیار ہے میرا، لیکن کردار مجھے اپنے سے بدبو آ رہی، سینے کی نہیں، گندے کردار، مجھے اپنی آنکھ پر رونا آ رہا ہے، مجھے اپنے کان پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے پیروں پر، اتنے بڑے وجود پر رونا آ رہا ہے۔ کیا فائدہ اس کے وجود کا کہ جو 70 سال میوے کھاوے، گوشت کھائے، شربت پیے، دودھ پیے، پھر بھی اللہ کو راضی کر کے نہ دے۔ اللہ سے ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تعلق ہمارے اللہ سے بہتر ہے۔ حکومت ہمارے سے دنیا کی بگڑی پڑی، وہ حکومت بھی بگڑی پڑی، کوئی پتہ نہیں بندے کا کس وقت پاسا پلٹ کر۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، یا تو گولی نکلتی ہے، بندوق کی نالی سے آواز آتی ہے، وہاں تو بندے کا پٹاخہ پھوٹتا ہے، آواز بھی کوئی نہیں آتی، کہتے بیٹھے سی ابھی تو میرے سے پانی مانگا، ابھی تو میرے سے کہہ رہے تھے کھانا لے کے آ، ابھی کہہ رہے تھے ذرا دودھ پتی کی چائے لے کے آ، میں بنانے گئی، کتنی دیر لگی، ابھی میں نے پتی بھی نہیں ڈالی، اندر سے ہائے ہائے کی آواز آ گئی۔ بستر پہ پڑا ہوا ہے، مرد ہے عورت ہے، عبدالحنان کیوں نہ ہو، بستر کے اوپر پڑا ہے، یار تیرے ابو نو کی ہویا، پوچھ لے، ابو جی اے محمد نذیر کا بیٹا آیا، یہ آپ سے پوچھ رہے کیا ہوا۔ اتنا بڑا کفل تھا جو نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ نے زبان کے اوپر لگا دیا۔ پوتے کو گود میں اٹھا کے لا رہے ہیں اور بیٹا کہہ رہے ہیں ابو ذرا اکھاں تے کھولو، آپ اس کو پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ تو وہی پوتا ہے جسے گھر میں سب سے پہلے آ کے اٹھا کے گود میں لیا کرتا تھا، یہ تو وہی ہے جسے اپنے ساتھ بٹھا کے روٹی کھلایا کرتا تھا، یہ تو وہی ہے پرے پنچایت کے اندر جسے گوڈے پہ بٹھایا کرتا تھا۔ آج میرے عزیز اللہ نے آنکھوں پر ایسا تالا لگا دیا، دشمن تو دور کی بات ہے، اپنے کی بے پہچان کو اللہ نے چھین لیا ہے۔
عبد الحنان صاحب پیچھے ہو جاؤ، اسے اپنے پرائے کا کیا پتا، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے پوٹی پیشاب پجامے میں کر دیا، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ ابو یہ تم نے کیا کیا، پیشاب کر دیا؟ ابو تینوں پتہ نہیں لگا؟ ابو جی روٹی کھانی ہے؟ ابو دستے صحیح تجھے کیا مرض ہے؟ یوں کر کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے دل کے تاروں کو چھیڑ کے کہتے ہیں اللہ تیرے سے ریلیشن شپ میرے اچھے ہوتے، تعلقات تیرے میرے اچھے ہوتے، تیرے سے میرا معاملہ اچھا ہوتا تو آج یہ نوبت میرے پہ کبھی نہ آتی۔ مکان والا بن کے مکان والا نہیں، دکان والا بن کے دکان والا نہیں، اولاد والا بن کے اولاد والا نہیں۔ الہی دیکھ دنیا نے کیسا میرے پہ حملہ کیا، میں تو وہ دھوبی کا کتا بن گیا جو نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ میں بول سکتا نہ میں بتا سکتا، میں تو اتنا بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے جسم کے کون سے حصے میں درد ہو رہا ہے۔ یقین جانو چلو سارے نہیں، لیکن اکثر تو میرے عزیز ہسپتال میں اس انداز کے اندر نظر آتے ہیں۔ جاؤ جا کے ہسپتالوں کے آئی سی یو میں دیکھ لو، انتہائی نگہداشت میں دیکھ لو، جنرل وارڈ کے اندر دیکھ لو، بیماری سے کرا رہے ہیں، دوائی کے لیے پیسے کوئی نہیں، اور ترس کھا کر کوئی انہیں ایک وقت کی درد کی گولی نہیں لا کے دے رہا ہے۔ بلکہ لوگ مشورے دے رہے ہیں، یار اس میں نو حالت نظر آ رہی ہے، ابے تے پیسہ لان دا کوئی فائدہ نہیں، بچا کے رکھ لے کم آئے گا، چاچے دی حالت میں نو لگ دی کوئی نہیں، آنکھوں کی پتلیوں پر کو چڑی ہوئی ہیں، چاچا کدو دا نہیں بول دا، یار میں نو ہسپتال لے جائیے، فیصل آباد لے جائیے، یار تو تے سیانا بیانا ہوندہ ہے، انہوں ساں کوئی نہیں آندہ، اوکھے اوکھے ساں لے رہے ہیں، بس کوشش کرو موت گھر دے اندر آوے۔ اب ڈاکٹر بھی نبض دیکھ کے کہہ رہے اب دعا کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کس سے دعا کرائے جسے غسل کرنا نہیں آتا، کسے دعا کرائے جسے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، کسے دعا کرائے جسے نماز کے تحیات نہیں آتی۔ یہ پچھلے دنوں یوٹیوب کے اوپر میرے عزیز دو ٹک ٹاکر آئے ہوئے تھے، دو ٹک ٹاکر آئے ہوئے تھے، ان سے پوچھا روح قبض کرنے والے فرشتے کا نام کیا ہے، مسکرا کے کہہ رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان سے پوچھا جا رہا تھا اللہ کتنے، انہیں یہی نہیں پتا اللہ کتنے ہیں۔ ایک ٹک ٹاکر سے ٹک ٹاک وہ میرے چیزوں بنانے والے سے پوچھا بتا ہم کس کے امتی ہیں، اس نے ہنس کے دکھا دیا جب اللہ کے نبی کی پہچان نہیں کرتا تو مرتے وقت باپ کی اور ماں کی یہ پہچان کیسے کرے گا۔ لوگوں کہتے ہیں جی جلسہ کراتے ہو، اتنا پیسہ لگاتے ہو، میرے پیارو یہاں شادی کے فنکشن پر میوزک پر ایک موبائل سم مارکیٹ میں لانچ کرانی ہو، ایک مارکیٹ کے اندر سم لے کے آنی ہو، کوئی چھوٹا سا بلب مارکیٹ کے اندر تعارف کرانا ہو، سارا دن گاڑی کے اوپر ڈھول باجا اور قومی ترانے اور دنیا کی فاشی گاتے گاتے کیا ہے صرف کی تعارف کرا رہے ہیں، صابن کا تعارف کرا رہے ہیں، کیا ہے جتی کے تلوے کا تعارف کرا رہے ہیں۔ اگر ان پر پیسہ خرچ کرنا آسان ہے تو قرآن کی بہاروں پر پیسہ خرچ کرنا کیوں مشکل ہو رہا ہے۔ گھر میں گئے گھر والوں کا گلہ سنا، دکان پہ گئے دکان والوں کا گلہ سنا، عوام میں گئے عوام کا گلہ سنا۔ اور میرے عزیزو بتاؤ 8 دن گزر جاتے ہیں سوائے جلسوں کے، تمہیں قرآن کی تلاوت کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ یہ تو وہی ہے جو 12 ربیع الاول کے جلوس میں غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگا رہا تھا، یہ وہی ہے جس نے پورا سال گزر گیا ایک مرتبہ بھی اپنے نبی پر درود پڑھ کے نہیں دیکھا ہے۔ یہ تو وہی ہے جو لبیک یا رسول اللہ، حق محمد، سچ محمد، یہ تو وہی ہے تاج و تخت میں نبوت، اللہ اکبر، یہ تو وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کے نعرے لگا رہا تھا۔ ایمانداری سے بتاؤ، اس سے پوچھ لو اگر ناپاکی کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے؟
اللہ نے دینداروں پر احسان فرمایا. اگر جلسے کے بعد یا آپ سے کبھی مسجد کا تقاضا کر لیں, کبھی مدرسے کے لیے 2-4 گندم مانگ لیں, گندم مانگ لیں, اللہ کی عزت کی قسم آپ اپنے میں سے نہیں دے رہے بلکہ اللہ کا حق دے رہے ہو. ایمانداری سے بتاؤ, جب اللہ کا حق دینا اپنے مال میں سے مشکل ہو جائے گا, پھر اللہ سے لینا بھی مشکل ہو جائے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزار کا 7 عام اسی لیے نہیں ملا, بلکہ صدیق نے نہ کپڑا دیکھا, نہ تن دیکھا, نہ چولی, نہ بستر دیکھا, نہ مکان دیکھا, نہ دکان دیکھی, نہ اولاد دیکھی, سب کچھ کالی کملی والے کے قدموں پہ وار دیا. اللہ نے بھی پھر اعزاز دیا, فرمایا صدیق جب تو نے کچھ نہ چھوڑا تو پھر ہم نے بھی کچھ نہ بچایا. صدیق تو نے سب کچھ میرے پہ وار دیا, میں نے اپنا فضل اپنا کرم تیرے پہ وار دیا. کسی کو میں نے مکان کا ساتھ دیا, کسی کو میں نے سفر کا ساتھ دیا, کسی کو میں نے سواری کا ساتھ دیا, کسی کو میں نے دسترخوان کا ساتھ دیا. جا ابو قحافہ کے لال ابو بکر کیا یاد رکھے گا, میں نے قیامت کی صبح تک تجھے محمد اور مزار کا ساتھ عطا فرما دیا. سعادت بزور بازو نہیں میرے عزیزو, یہ ہاتھوں کا کمال نہیں, اس کے فضل اور کرم کا کمال ہے. پرچون والی دکان پہ جاؤ, سودا لینے کے لیے پیسہ چلے گا, سنار کے پاس جاؤ پیسہ چلے گا, چاندی والے کے پاس پیسہ چلے گا, کپڑے والے کے پاس پیسہ چلتا ہے, جوتے والے کے پاس پیسہ چلتا ہے, کپاس کا مات کھاد لینے جاؤ پیسہ چلتا ہے, اناج گوشت لینے جاؤ پیسہ چلتا ہے. لیکن میرے عزیزو اللہ سے اس کی محبت, کالی کملی والے کی محبت لینے جاؤ تو یا پیسہ نہیں چلتا, یا تو نصیبہ اور مقدر چلا کرتا ہے. جو دل میرے عزیزو جس حالت کے اندر لے کے آئے گا, اس میں اخلاص بھرا ہوا ہو, اس میں محبت بھری ہو, اس میں تابعداری بھری ہو, نیتوں کا کھوٹ نہ ہو, دل کی صفائی ہو. رب اکبر کی قسم ہے, جس طرح مارکیٹ کے اندر سب سے قیمتی چیز کی بولی لگتی ہے, اللہ کے دربار میں مومن کے دل کی بولی لگتی ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہ تیری صورت کو دیکھتا ہوں, نہ تیری مورت کو دیکھتا ہوں, نہ تیرے لباس کو دیکھتا ہوں, نہ تیرے مکان کو دیکھتا ہوں, پورے گوشت کے پہاڑ کے اندر میں تو ایک ایک گوشت کا لوتڑا دیکھتا ہوں. میں تو یہ دیکھتا ہوں اس کے والوں کا, اس کی رگوں کا, اس کی مین لائنوں کا دھیان میری طرف آ رہا ہے یا میری بنائی ہوئی چیزوں کی طرف آ رہا ہے. میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جھولی پھیلا کے 2 مانگے تھے. ایک خطاب کا بیٹا مانگا, ایک شام کا بیٹا مانگا. جبرائیل ذرا جا اپنی ذمہ داری پوری کر دے, اپنی ذرا ڈیوٹی نبھا, جا دونوں کا ٹیسٹ لے لے, جا دونوں کے دلوں کی ECG کر لے, جا انجیوگرافی کر لے, اور ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھ مال کس کے دل میں نظر آ رہا ہے, محمد کا عشق کس کے دل میں نظر آ رہا ہے. صدیق نے دیکھ لیا اور جبرائیل نے دیکھ لیا, اور آ کر مالک کائنات کو عرض کر دیا, ایک جان لینے کے لیے تیار ہے, عمر محمد کے قدموں پہ جان دینے کے لیے تیار ہے. کوشش کرنا میرے پیاروں, مال جائے جانے دینا, میرے پیاروں مکان جائے جانے دینا, لیکن دل کسی کی گود میں نہ جانے دینا. دل کے اندر نہ کسی کو لانا سوائے اللہ کی محبت کے, نہ دل کو کسی کی محبت میں جانے دینا. یقین جانو میرے پیاروں, قیامت کا دن ہوگا, سمرا ہوا دل دیکھا جائے گا, اور دنیا کے اندر بھی اس دل کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. اگر مال پہ فیصلہ کیا جاتا تو کوئی مالدار خودکشی نہ کرتا, اگر حسن کی مورتیوں پہ فیصلہ کیا جاتا تو رب اکبر کی قسم ہے کوئی حسینہ میک اپ کر ناٹک کر بازار کے اندر بھیک نہ مانگتی, کوئی 2 روٹیوں کے لیے اپنے کپڑے اتار کے جسم فروشی نہ کرتی. عبدالحنان میں تے اپنے بندوں کو کیسے بتاؤ, یہ کیوں میرے بندے میری بات پہ یقین نہیں کرتے. ان کو کہہ دے سکون ملے گا پیسے سے نہیں, سکون ملے گا کاروبار سے نہیں, سکون ملے گا مال سے نہیں, سکون ملے گا دنیا کے عہدوں سے نہیں. الہی پھر تو بتا, تیرے سارے بندے سامنے اور پیچھے اور دائیں بائیں والے اللہ میرے سمیت سکون لینے کی تلاش میں ہے. اللہ فرماتے قرآن پڑھ کے سنا دے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
سکون ملے گا، میرے ذکر میں ملے گا، میرے محمد کی غلامی میں ملے گا۔ دنیا تمہیں دھکے دے گی، دھکے دو گے، دھکے کھاؤ گے، تب تک نبی کے قدموں میں نہیں آ کے بیٹھو گے، نہ زمین کے اوپر کا سکھ نصیب ہوگا، نہ قبر کے اندر کا سکھ نصیب ہوگا۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے میرے بھائیوں، اسے مانتے نہیں تو ماننا پڑے گا۔ ما یبدل القول، اللہ اکبر، جو ایک مرتبہ کہہ دے دنیا مٹ سکتی ہے، اللہ کا لکھا ہوا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ معاشی حالات ہیں، آپ بھی پریشان ہیں، جس کا یہ رقبہ میرے عزیزوں جو درخت لگے، جو فصلیں، یہ بھی پریشان ہیں۔ اس سے پوچھو مولوی صاحب کو، احمد کو، معاذ کو پریشان ہونا چاہیے، کتنے طالب علموں کی گندم کہاں سے لے کے آئے۔ میں پرسوں ترسوں میرے عزیزو ایک مدرسے میں بیٹھا تھا، میں جب بیان کرنے کے لیے آیا تو محترم صاحب نے میرے کان میں کہا، مولانا 500 بچیاں اس مدرسے میں، 200 اس طالب علم میں، 700 بچوں کا 3 ٹائم کا کھانا، 25,000 روپے کی مجھے آٹا روزانہ ادھار دینا پڑتا ہے۔ ابھی گندم نہیں آئی، مدرسے کے اوپر 15 لاکھ روپے کا قرضہ چڑھ چکا ہے، بجلی کا بل کٹ گیا، 2.25 لاکھ روپے بل ہے، کہاں سے ادا کرو۔ مولانا بچیاں گرمی میں بخاری شریف، ترمذی، مسلم پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، مولوی صاحب دیوں میں چراغ کوئی نہیں، بلبوں میں بجلی کوئی نہیں، بتا کون سی دیوار میں ٹکر مارو، لیکن اپنا شکوہ، اپنا دکھڑا اللہ کے دربار میں جھولی پھیلا رہو، الہی کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ ہم اپنی ضعف کا، کمزوری کا تیرے دربار میں سوال کر رہے ہیں، جب تک میرے پیارو ہم اپنا کردار، اپنی ذمہ داری پیش کر رہے ہیں، آپ بھی اپنی ذمہ داری پیش کرو۔ اگر اللہ نے ہمیں ایمان، قرآن، تعلیم کی دولت دی، اللہ نے آپ کو مال کی دولت عطا فرمائی ہے، تعلیم کی دولت ہم لے کے بیٹھے، مال کی دولت آپ لے کے آؤ۔ رب اکبر کی قسم، اللہ دل کو پھر وہ بہاریں عطا فرمائے گا جو اللہ نے مدینے میں دین کا مقام بلند فرمایا تھا۔ اگر یہی مجمع کے اندر 2 آدمی بیٹھے ہوں، عبدالحنان کی تقریر چل رہی ہو، دوسرا کہ تیرے نال دا مکان وکدا پیا ہے، اچھا میں تو پتہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے دسیا، اللہ دی قسم میں تو کوئی نہیں پتا، کی منگدا پیا ہے، سنیا 60 لاکھ دی آواز ہے، اچھا تو پوچھ کے دیکھ، میرا نہ دسی، میں نہیں دے گا، اچھا اگر مان جی تے کنے سودا 55 کرا دی، اور 60 تو کٹ نہیں کردا، اچھا 57 کرا دی، انہوں نے کہا نہیں 60 تو کٹ نہیں کردا، انہوں نے کہا پھر چیلنج کری تے 60 دا، انہوں نے کہا نہیں 65 دی اعلان ہے، اچھا چل 62 کرا دے، چل تیرے منہ میٹھا کرا دوں گا۔ یہ 62 لاکھ روپے دے رہا ہے، اس کے پاس تو میں کل مدرسے کی رسید لے کے گیا تھا، اور میں نے کہا تھا چاچا جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں نے کہا مدرسے کے طالب علموں کے لیے 20 کلو آٹا دے دو، اس نے تو اتنا ٹھنڈا سانس بھرا تھا کہ میرا بھی سانس نکل گیا تھا، اس نے تو ایسی ابو جان نے شکل دکھائی تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ شام جا میں تقریر کروں گا، جو پیسے ملیں گے وہ بھی اس کے لا کے دے دوں گا، میری خیر دو پڑا کر چلا، یہ تو بھی کر رہا 65 لاکھ روپے۔ یاد رکھو اپنے مال کی حفاظت کے لیے اللہ کی رحمتوں کا انتخاب کر لو، وگرنہ میرے پیارو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے پاس سے جائے گا، کبھی اولاد لے جائے گی، کبھی اسپتال والا لے جائے گا، کبھی تھانے والا لے جائے گا، کبھی کچہری والا لے جائے گا، کبھی اللہ نہ کرے کوئی چور ڈاکو لے جائے گا، کبھی گھر والا لے جائے گا، یہ رہنا کسی کے پاس کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم اس کے اوپر پہچان ہے، قائد اعظم کی اس کے اوپر تصویر ہے، قائد اعظم کی تصویر ہے، سن 43 کے اندر یا اس سے پہلے کب بنا ہوگا، قائد اعظم کی تصویر ہے، یہ بتا رہا ہے جس نے ملک بنایا میں اس کا نہیں بنا، میں تیرا کیسا بنوں گا۔ 75 روپے کے نوٹ کے اوپر 3 قائدین کی تصویر ہے، کہنے لگا دیکھ یہ بڑے بڑے عہدیدار تھے، یہ پاکستان کے خیر خواہ تھے، میں ان کا بھی نہیں بنا، تیرا کیسے بنوں گا۔ فاطمہ جنہ کی تصویر ہے کہ ان کا نہیں بنا، انہیں بھی دھوکہ دے کے قبر میں پھینک کے آیا، اللہ اکبر، جب ان کا نہیں رہا، جنہوں نے مجھے بنایا، جنہوں نے اسٹیٹ بینک قائم کیا، جب ان کا نہیں رہا، میں تیرا ہی رہوں گا، تو کس کھیت کی مولی ہے، اللہ اکبر۔ نہ میرے سے اتنا پیار کر، میں تیری اولاد سے تیرے منہ پہ تھپیڑے پڑوا دوں گا، اللہ اکبر۔ میرے پیچھے اتنا نہ بھاگ، میں تیری بیوی کو تیرے سے جدا کر دوں گا، میرے پیچھے اتنا نہ بھاگ، میں تیرے بچوں کو بھی تیرا مخالف بنا دوں گا، تیرا استاد تیرے یار کو بھی مخالف بنا دوں گا۔ مجھے اپنی جیب میں رکھ، مجھے اندر والی جیب اپنے دل کے اندر نہ رکھنا، وہاں رکھنا جہاں نکالنے میں آسانی ہو۔ اگر میں زبردستی اندر گھس گیا، ڈاکٹروں کے اسٹریچر پہ تجھے لٹواؤں گا، میں تیرے دل میں پھاڑ چیرے کرواؤں گا،
میں تیرے گردوں کو پھڑواؤں گا، میں تیرے پھیپھڑوں کو پھڑواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ بعض مرتبہ مجھے نکالتے نکالتے تجھے جان سے ہی ہاتھ دھونا پڑ جائیں گے، اوپر والی جیب میں رکھیو تاکہ نکالنے میں آسانی رہے۔ ہاں ہاں ہاں، اگر پتہ لگے کہ بیٹا قابو کرے گا، اگر پتہ لگے کہ چور ڈکیت قابو کرے گا، اگر پتہ لگا دنیا کی مہنگائی کھا جائے گی، تو چپکے سے بغیر کسی سے مشورہ کیے اسے جیب میں سے نکال کے اللہ کے ہاتھ میں دے دینا، کہنا اللہ بچوں پہ اعتبار نہیں، تیری رحمت پہ اعتبار ہے۔ پھر وہ جب لے گا کہے گا بندے بتا مجھے دیا یا قرضہ دیا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اے میرے بندے تو نے چپ چپیٹے دیا میدان معاشر میں میں سب کے سامنے تیرا قرضہ نہ چکا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا، تو نے گن کے دیا، میں 700 نہ دے دوں تو نے گن کے دیا۔ یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اے بندے تو تھوک انگلی کے لگا کے گن گن کے دیتا ہے، میں اس 10 روپے کے بدلے جنت کے جام نہ پلا دوں تو خدا نہ کہنا، نبی کے حوضے کوثر پہ لا کے کھڑا نہ کر دوں تو میں تیرا رب کوئی نہیں۔ الہ العالمین کا اس کے اندر اتنی طاقت ہے، فرمایا جس طرح تصویر کے 2 رخ ہیں اس طرح روپے کے بھی 2 رخ ہیں، ایک اس کی پچھلی سائیڈ ہے، ایک اس کی اگلی سائیڈ ہے، آگے والی سائیڈ اور پیچھے والی سائیڈ دونوں ہی دھوکے باز ہیں، ایک دھوکہ دنیا کو دیتی ہے، ایک دھوکہ دنیا میں رہنے والے کو دھوکہ دیتی ہے۔ خیال کرنا اس کاغذ کے ٹکڑے کو پھونک مارنا، وہ پچھلے آدمی کے پیچھے بھی جا کے گرے گا، اس کی طاقت کوئی نہیں، یہ خود نہیں کھڑا ہو سکتا، تجھے کیسے سنبھالے گا؟ ہاں ہاں، لیکن طاقت نہیں، اس کی پاور ضرور ہے۔ یہ اگر اسے بھائیوں میں استعمال کرے گا تو پھاڑ پڑوا کے رکھ دے گا، اسے بہنوں میں استعمال کرے گا تو موچڑے مروا کے رکھ دے گا، اسے باپ میں استعمال کرے گا تو داڑھی نچوا کے رکھ دے گا، اسے ماں کے برابر لا کے کھڑا کرے گا تو ماں کے سر میں خاک ڈلوا دے گا، اگر بیوی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرے گا تو طلاقیں دلوا دے گا۔ ہاں ہاں ہاں، اسے دنیا کے مقابلے میں نہ کرنا، اللہ اکبر، اسے اللہ کی محبت میں کھڑا کرنا۔ کبھی اللہ کی محبت میں کھڑا ہو جائے گا، کبھی تیرے سے بیت اللہ کے تجھے 7 چکر لگوائے گا، اللہ کی محبت میں کھڑا ہو جائے گا، اس کی برکت سے کبھی حضور کے روزے کی جالیوں کو چموائے گا، اس کی برکت سے تجھے کبھی مدینے کی کھجوریں کھلائے گا، کبھی اس کی برکت سے اللہ اکبر تجھے زمزم کا جام پلائے گا۔ ہاں ہاں، اگر زیادہ ہی اللہ کو تیرے نوٹ پر، تیرے پرانے تیرے نئے نوٹ پر اگر اللہ کو زیادہ ہی پیار آ گیا، قیامت کے دن خدا کی قسم یہ نوٹ تجھے اللہ کا دیدار کرائے گا، محمد مصطفیٰ کے چہرے کی بھی زیارت کرائے گا۔ نعرے ختم بھی چائے ختم بھی، نعرہ چائے کے لیے لگایا۔ اب میں ہو گیا چندے والا مولوی، مجھے لگ رہا ہے میرا رفیق سفر مجھے طلاق دے کے جائے گا، ناتا تو چھاڑ کو نعرے آ گیا، اسے بیچارے کو کوئی موقع ہی نہیں ملتا نعت پڑھنے کا۔ اگر میں اس کو کہتا ہوں کسی بے زبان سے یار اس کی خدمت کر دو، کہتا میں تو نہیں کرنی، انہیں کرنی ہے، وہ کونا نظر آندا ہے، کونے کھڑوتا میں نظر ہی کوئی نہیں آندا، بس درود شریف پڑھو، تانتا نہ توڑو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد مبارک۔ میرے پیارے اس پیسے کے 2 رخ ہیں، اب ایمانداری سے بتا، وہ رخ اچھا جو بھائیوں میں جدائی پیدا کر دے، وہ رخ اچھا جو کامیابی کے رستے پر استقامت عطا فرما دے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، نوٹ آپ کا، جیب میں آپ کا، اختیار آپ کے پاس، حکومت آپ کے پاس۔ یہ نوٹ عبدالحنان تو کیا تیری بیوی بھی نہیں چھین سکتی، تیرا بچہ بھی نہیں چھین سکتا، من کے سودے اور ہوتے ہیں میرے عزیزوں، سچے سودے اور ہوتے ہیں۔ اپنے من کو سمجھا لے کہ اس پیسے سے اگر چاہتا ہے میرا جسم سیکیورٹی میں رہے، میرا کفن بھی بچا رہے، قیامت کے دن میدان معاشر میں اللہ کے سامنے عزتوں کے تاج بھی مل جائے، حوض کوثر پر جام بھی مل جائے، پل صراط پر گزرنا آسان ہو جائے، جنت الفردوس میں داخلہ ہو جائے، اللہ کے عرش کا مجھے سایہ نصیب ہو جائے، قیامت کے دن اللہ کا اور اس کے حبیب کا دیدار ہو جائے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کا اعلان ہو جائے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وادخلی جنتی، میرے عزیز اس کا مجھے ممبر مل جائے، اللہ اکبر،
سلام قولا من رب الرحیم کی آواز میرے کانوں میں آ جائے تو میاں سودا سستا ہے. حکومت تجھے نہیں دیکھ رہی, قوم تجھے نہیں دیکھ رہی, تیری اولاد تجھے نہیں دیکھ رہی, تیرے بیوی بچے نہیں دیکھ رہے, اللہ دیکھ رہا ہے. کہاں بیٹھ کے دے رہا ہے, کس جگہ دے رہا ہے. پانی کا انتظام کوئی نہیں, جگہ کا انتظام کوئی نہیں, بیٹھنے کا انتظام کوئی نہیں, تو کچے فرش پر بیٹھ کے اللہ کو دے رہے ہیں. رب اکبر کی قسم اللہ جنت کے قلینوں پہ بٹھا کے تجھے عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. تو مسجد کے پانی کے گھونٹ کو پی کر دے رہا ہے. اللہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے حوض کوثر پر بڑا کھڑا کر کے پلائے گا. میرے پیارو اللہ کی قسم سمجھانے کی بات ہے. یقین جانو جس کو اللہ خود کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ اکبر. یہ دھوکے کا گھر ہے. اگر حقیقت ہوتی تو محمد کی دھی رانی زیور سے آراستہ ہوتی. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے پہ سفر پہ تشریف لے گئے. حضور کی عادت شریفہ تھی جب سفر پہ جاتے تو مسجد سے ہو کے جاتے, جب سفر سے واپس آتے تو 2 نفل مسجد میں آ کے پڑھتے. آپ کے گھر اور مسجد کے درمیان اماں فاطمہ کا مکان تھا. میری اماں جان کو پتہ لگا اللہ کے نبی تشریف لے کے آ رہے ہیں, تو میری اماں جان نے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو چاندی کے 2 کنگن پہنا دیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی اماں کو ایک ہار بنا کے دیا. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ وہ ہار پہن کے بیٹھ گئی. اماں کہتی میرے پاس نیا کپڑا نہ تھا, میں نے دھلا ہوا پردہ حجرے کے دروازے کے باہر لگا دیا. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے. نہ اماں حفصہ کے دروازے پہ گئے, نہ جویریہ ماریہ کے دروازے پہ گئے, نہ سودا عائشہ کے دروازے پہ گئے, نہ زینب بنت خزیمہ کے دروازے پہ گئے, نہ میمونہ ام سلمہ ام حبیبہ کے دروازے پہ گئے. سیدھے سیدھے سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور پردہ ہٹایا. پردہ ہٹا کے پردے کو یوں کر کے دیکھنے لگ گئے. آگے بڑے نانا نانا کرتے نواسے آگے آ گئے اور ان کی کنگنوں کی چھنک دیکھ کر حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے. جب آگے بڑے سیدہ کے گلے میں ہار دیکھا, اللہ اکبر. دروازے پہ کھڑے ہوئے سیدہ کا ہار دیکھا, چہرے میں آنکھوں میں آنسو آئے. حسنین کریمین کے کنگن کی کھنک کانوں میں پڑی, انجو 2 آنسو نکلے. آپ الٹے قدموں پردہ اٹھا کے واپس چلے گئے. اماں فاطمہ نے ٹھنڈا ہو کر بھرا, علی جی جلدی جا, لگتا ہے ابا جان کو کوئی چیز ناگوار گزری ہے. فاطمہ کے گھر میں ایسی چیز تو ہے کوئی نہیں جس سے میرا ابا پریشان ہو جائے گا. حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں گیا تو میں نے جا کے سرکار مدینہ کو آمدیدہ دیکھا, آنسوں کی برسات میں دیکھا, سر جھکا دیکھا, آنسو داڑھی مبارک پہ گر رہے ہیں. میں حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معافی چاہتے ہیں, بتاؤ کس چیز نے آپ کو رلا دیا. آپ نے فرمایا علی جاؤ میری بیٹی کو اتنا پیغام دے دے, اے بیٹی ابے کی فقیری چھوڑ دی, دنیا کی امیری سے تجھے کب سے پیار ہو گیا. وعدہ تو جنت کے اندر زیور پہنانے کا تھا, دنیا کے اندر کہاں سے پہن گئی. اے میری بیٹی ٹاکیوں والے کرتے میں, ٹاکیوں والے دوپٹے میں تجھے رخصت کیا تھا, 17 پیوند والی چادر پہنا کے دلہن بنایا تھا اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا ان ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج تجھے پہنا ہوگا. حضرت علی روتا ہوا گھر آیا اور کہنے لگا فاطمہ تیرے ہار نے تیرے ابے کو رلا دیا, گھر کے نئے پردے نے تیرے باپ کو رلا دیا, حسنین کریمین کے کنگن نے رلا دیا. یقین جانو خدا پاک کی قسم آج اس ادارے میں اس مسجد میں آنے والے روشن ضمیروں سیدہ فاطمہ نے یوں نہیں کہا ابا جان سے پوچھ کیا اس سونے کے سٹ پہ کتنی زکوٰۃ لگتی ہے, بلکہ گلے میں ہاتھ ڈال کر ہار کھینچ دیا. حسنین کریمین کے کنگن اتار دیے اور گھر کے اندر سیدھی ٹیڑھی جو چھری تھی پکڑ کے پردہ ہی پھاڑ دیا اور کہا علی جا چپکے سے میرے باپ کے قدموں میں رکھ دینا اور کہہ دینا ابا خدا کے واسطے ایک مرتبہ معاف کر دے, آنا جانا نہ چھوڑنا. یہ تو علی نے بنا کے دیا, میں نے محبت میں پہن لیا اور میرے ابا جان آج تو دیکھ لیا, پہننا تو دور کی بات, قیامت آ جائے گی تیری بیٹی سے آنکھ سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی. کیوں سیدہ فاطمہ کو ماڈل بنانا تھا, سیدہ فاطمہ کو مثال بنانا تھا, سیدہ فاطمہ کو ساری انسانیت کی رہنما بنانا تھا, ان بیٹیوں کے لیے, ان بہنوں کے لیے, ان بہووں کے لیے اللہ اکبر ایک نمونہ بتانا تھا. اگر نبی کی بیٹی بغیر زیور کے پیوند والے کپڑے کے زندگی گزار سکتی ہے تو امیروں اور غریبوں کی بیٹیوں تمہیں بتاؤ اس حالت کے اندر گزارنا کیوں مشکل ہو جاتا ہے. خبردار اگر میری بیٹی بغیر کھائے زندگی گزارے تو تجھے بھی 2 روٹی کے لیے اپنے جسم سے کپڑے اتارنے
کی اجازت کوئی نہیں. اگر میری بیٹی 3 مہینے چولہا نہ جلے مصلی پہ بیٹھ کے دکھائے تو خبردار تجھے 2 روٹیوں کے لیے اپنے جسم کو مٹکانے کی اجازت کوئی نہیں. خبردار بے پردہ ہونے کی اجازت کوئی نہیں. خبردار سر سے چدری اتار کر سودا کرنے کی اجازت کوئی نہیں. خبردار اپنے جسم کی نمائش کرنے کی اجازت نہیں. یہ سبق میرے عزیزو نہ تمہیں کوئی دکان والا دے گا، نہ کوئی مکان والا دے گا، نہ کوئی فنکشن والا دے گا، نہ کالج اسکول کے پروگرام والا دے گا. جب بھی یہ تمہیں سبق ملے گا خدا کی قسم دینی ادارہ ہی دے گا. یہ مسجد کے ممبر پر بیٹھنے والا خدا کی قسم مولوی دے گا. میرے پیاروں ہم تمہارے دشمن کوئی نہیں، ہم تمہارے میرے عزیزو اللہ اکبر تمہارے حمایتی ہیں. ہم تمہارے میرے عزیزو ہرسی کوئی نہیں، بلکہ ہماری تمنا یہ اللہ اگر ہمیں جنت الفردوس کے اندر داخل کرے تو ساتھ آپ بھی ہمارے جنت الفردوس میں جائے اور ہم اکٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جنت الفردوس میں جائے. بات میرے عزیزو سیدہ فاطمہ الزہرا کی آ گئی. یہ تو بیٹی کے گھر کا حال ہے اور باپ کے گھر کا کیا حال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا آٹا لے کے آئے. اماں جان نے پیڑے بنا کے روٹیاں پکا دی. ہر ایک کے حصے میں ہر ایک کی روٹی آ گئی. سیدہ فاطمہ الزہرا کو روٹی کھاتے پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک روٹی چھوڑ دی. حضرت علی سے کہنے لگی علی اجازت دو گے ذرا ابا سے ملاقات کر کے آؤں. آپ نے فرمایا فاطمہ خیر ہے؟ ابھی آئی، ابھی گئی، ابھی آئی. آپ نے فرمایا چلی جا. جو روٹی کا ٹکڑا بچا تھا تو تھوڑا سا چور چور کے میرے عزیزوں کھایا تھا، تو تھوڑا سا توڑ توڑ کے کھایا تھا. اس روٹی کو لپیٹ کے اپنے پلو سے باندھ لیا. اٹھ لگی علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ فاطمہ مجھے پتہ تو ابے کو کھلانے جا رہی ہے. اللہ اکبر. سیدھی باپ کے دروازے پہ گئی اور جا کے کہا ابو ذرا میری بات سننا. اللہ اکبر. کہاں سے لاؤں بیٹیاں جو باپ کے دردوں کو بانٹا کرتی تھی؟ کہاں سے لاؤں بچیاں جو اپنی چادر میں باپ کے آنسو چھپایا کرتی تھی؟ کہاں سے لاؤں وہ نورانی شہزادیاں؟ کہاں سے لاؤں وہ کانچ کی شیشیاں؟ کہاں سے لاؤں وہ جنت کی ملکہ؟ کہاں سے لاؤں وہ جنت کی شہزادیاں جو اپنے باپ سے کہتی تھی مر جاواں گی تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گی؟ کہاں سے لاؤں وہ باپ کے سر میں تیل لگانے والی؟ کہاں سے لاؤں وہ باپ کے پیروں میں تیل لگانے والی؟ کہاں سے لاؤں جو اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے گرم پکا کے کھلانے والی؟ اب تو خدا کی قسم جوتیاں مارنے والی کھڑی ہے. باپ اللہ اکبر رات کو بستر پہ لیٹا دیکھتا ہے، کہتا اللہ اس کے غم سے پہلے آنکھیں بند کر دینا. الہ العالمین اس کے دوپٹے اتارنے سے پہلے اللہ میری عزت اتارنے سے پہلے مجھے کفن کے اندر چھپا دینا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گئی اور جا کے یوں کر کے اپنا دوپٹے کا کونا کھولا، آدھی روٹی کا ٹکڑا نکالا. ہائے ہائے قربان جاؤ تیری میری امی حسین کی امی نے یوں کر کے لقمہ بنایا حضور کے منہ میں دے دیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے بیٹی کا ہاتھ سے لقمہ لیا. خدا پاک کی قسم فرشتے بھی کیسے مسکرا رہے ہوں گے. ان 4 دیواری کچی دیواری سے بہت کیسے دور جگ کا ماحول کیسا دکھایا جا رہا ہوگا، کیسا منظر ہوگا. روٹی کا ٹکڑا منہ میں لیا. فاطمہ تجھے کہاں سے ملا؟ کہ ابا 3 دن کے بعد ایک روٹی سوکھی سالن کے بغیر رہی تھی. ابا کب ایک گھونٹ پانی کا ایک روٹی کا لقمہ کھا رہی تھی. کھاتے کھاتے ابا تیرا چہرہ سامنے آ گیا، پیٹ پر پدے پتھر سامنے آ گئے. اپنی روٹی بچا کے تیرے پاس لے آئی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ہاتھ کی روٹی کا لقمہ جب منہ میں لیا تو مسکرا کے فرمایا بیٹی بھلا ہوئی، بیٹی خیر ہوئی، بیٹی بخت لگ جائے، بیٹی بھاگ لگ جائے. جنت کی عورتوں کی سردار خدا تیرا بھلا کرے. اگر آج تجھے ابے کی بھوک کا احساس نہ ہوتا تو چوتھی رات بھی تیرے باپ کی بغیر کھائے گزر جاتی. میرے عزیزو دین خدا کی قسم ڈالروں میں نہیں آیا، دین پاؤنڈ میں نہیں آیا، دین میرے عزیزو ریال کے سودے میں نہیں آیا. اللہ کی قسم اس کے پیچھے داستانے ہیں. پتھر میرے عزیزو کھا کھا کر، سوکھے پتے چبا چبا کر، پیوند والے لباس پہن پہن کر، چمڑے اڑوا اڑوا کر، نیزے کی ایڑیوں پہ قرآن سنا سنا کر، تلواروں کے سائے میں سجدے کر کر کے اللہ اکبر لٹ گئے، پٹ گئے، کس گئے، ختم ہو گئے. اور میرے عزیزو خدا کی قسم بدر احد خون میں رنگین ہو گئے، کربلا کے ریگدار خون میں رنگین ہو گئے. 6 لاکھ مسلمان پاکستان کی بنیادوں میں دفن ہو گئے. تب جا کے تیرے میرے گھر کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آیا ہے. میرے پیاروں صرف کلمہ نہیں چاہیے، نظام کلمہ بھی چاہیے. کلمہ نہیں چاہیے، کلمے کا دستور بھی چاہیے. کلمہ نہیں چاہیے، کلمے کا آئین بھی چاہیے. کلمہ نہیں چاہیے، کلمے والی شریعت بھی چاہیے. کلمہ نہیں چاہیے، کلمے والی زندگی بھی چاہیے. کلمہ نہیں چاہیے، صرف کلمے والا کردار بھی چاہیے.
چاہیے۔ میرے عزیزوں اس وقت پوری دنیا کا کفر مسلمانوں کو اور کلمہ پڑھنے والوں کا دشمن بنا ہوا ہے۔ یہ اسرائیل کے اندر، یہ کینیڈا کے اندر، یہ انگلینڈ کے اندر، اللہ اکبر میرے عزیزوں ایک ڈمی بنائی گئی، اللہ اکبر، انہوں نے اپنا تہوار بنایا اور پوری دنیا کو ثابت کیا۔ کیمرے ان کے پاس تھے، موبائل کی میرے عزیزوں فیس بک ان کے پاس تھی، اللہ اکبر، جدید قسم کا ان کے پاس مواصلاتی انتظام تھا، فوٹوگرافر بھی ان کے پاس تھے، اللہ اکبر۔ پوری دنیا کو بتلایا ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے، کارٹون بنائے گئے اور کارٹون کے اوپر سر کے اوپر پگڑی رکھی گئی، ان کے چہروں پر داڑھی رکھی گئی، ان کے ہاتھوں میں تسبیح پکڑائی گئی، ان کے ہاتھوں میں عصا پکڑایا گیا، ان کی شلوار ٹخنوں سے اونچی کی گئی، پھر بچے سے لے کے بڑے تک نقلی بندوقوں سے، پانی والی بندوقوں سے فائر کیے اور دنیا والوں کو بتا دیا ہمارا دشمن امریکہ نہیں ہے، ہمارا دشمن ہندوستان نہیں ہے، ہمارا دشمن مسلمان ہے، اور مسلمانوں میں وہ پگڑی والا، داڑھی والا، ٹوپی والا، قرآن والا، ایمان والا، نماز والا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے پوری دنیا مسلمانوں کو، قرآن والوں کو اور خدا کے قرآن کے اداروں کو ختم کرنے میں تلی ہوئی ہے۔ یہ عبدالحنان تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، تمہاری منتیں کرتا ہے، تمہارے پاؤں پڑتا ہے، اللہ کے واسطے میرے پیاروں اٹھو، کب اٹھو گے؟ اب نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے؟ ہم نے تمہارے سے لاکھوں نہیں مانگا، ہم نے تمہارے سے کروڑ نہیں مانگا، 1000 مانگتے کتنا شرمندہ ہونا پڑتا ہے، 10 روپے کے لیے کتنی منتیں کرنی پڑتی ہے، اللہ اکبر، کلیجہ کٹ جاتا ہے، شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ خود ہی اپنا پیٹ ننگا نظر آتا ہے، لیکن کیا کریں، مرتا کیا نہ کرتا، ہمارا کام ہے دعوت دینا، یہ امت آئی دائی بن کر، یہ امت آئی خیر کے کاموں کے لیے دعوت دینے کے لیے، ہم دعوت دیتے رہیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم دعوت کا پیغام مکے سے چلا، مدینے میں آیا، پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، مسجد ایک نہیں تھی کروڑوں بن گئی، مدرسہ ایک نہیں تھا کروڑوں بن گیا۔ آج بھی میرے عزیزوں آپ کے پاس یہ پیغام لے کے آیا، مسجد اللہ نے بنا دی، تھوڑی بہت میرے عزیزوں بن گئی، آج آپ نے بھی اس کا نام کا انتخاب کرنا ہے، اللہ اکبر، کچھ کان کے اندر مشورے آئے ہیں، ہم نے نام بھی دینا ہے، اس کا کام بھی پھرا دینا ہے۔ میرے عزیزوں اللہ کا گھر دنیا میں بناؤ، میرا محبوب ذرا آپ ممبر پہ چڑھ جا، عبدالحنان تو بھی پرے ہٹ جا، مولی احمد معاذ تو بھی پرے ہٹ جا، صدیق ذرا آپ بھی سائٹ پر آ جاؤ، عمر آپ بھی سائٹ پر آ جاؤ، معاویہ آپ بھی سائٹ پر آ جاؤ، کربلا کی خطیبہ زینب تو بھی سائٹ پر آ جا، اللہ اکبر، نیزے کی اینی پہ چڑھنے والا خطیب تو بھی سائٹ پر آ جا، سارے صحابہ، میرا آدم، میرا ابراہیم، میرا اسماعیل، میرا نوح، میرا یونس، سارے ایک طرف ہو جاؤ، اب میرے محمد کو خطابت کے منبر پر آنے دو، اور سب سے پہلے خطبہ پڑھ کے سنا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ، اللہ کی طرف سے اعلان کر دے، محبوبہ اپنے امتیوں کو پیغام دے دے، جو دنیا میں خدا کا گھر بنائے گا اللہ اس کا گھر جنت الفردوس میں بنائے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ اللہ سچا کہ جھوٹا؟ بولو، اللہ سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا؟ اللہ سچا ہے، اللہ کا حبیب سچا ہے، قرآن سچا، فرشتے سچے، نبی سچے، صحابہ سچے، دیندار سچے، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر زمین پر اینٹوں کا، سلیوں کا، بجری کا، کرش کا، سریے سے جو میرا گھر بنائے گا، میں یاقوت کے موتیوں کا جنت میں گھر بناؤں گا، زمرد اور مرجان کے موتیوں کا گھر بناؤں گا، اللہ اکبر۔ اب میرے عزیزوں جو اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے وعدے پر تیار ہو جائے، جسے پھر بھی شک ہے بھائی اپنی کمائی اپنے گھر میں لے جائے۔ اب میرے عزیزوں پہلے تو نماز اور قرآن پر آ جاؤ، اللہ کے واسطے اپنی زندگی میں قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، رمضان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، صدقے خیرات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، توبہ اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، دیانت، لیاقت، شرافت، صداقت، عدالت، سخاوت کو اپنی زندگی کا، شجاعت، شہادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ کہہ دو انشاءاللہ، مرتے دم تک دین کا کام کرتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ، اور کرتے کرتے انشاءاللہ مریں گے، ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے، کہو انشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے قربانی دیں گے، صحابہ کی عزت کے لیے قربانی دیں گے، پاکستان کی سالمیت کے لیے قربانی دیں گے، قرآن کی تشہیر کے لیے مال جان قربان کریں گے۔ کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی؟ اب ایسے ہی ہاتھ تمہارا اٹھاؤ، میری عادت نہیں کہ جیبوں میں ہاتھ ڈالو، بس ایسے ہاتھ کے ساتھ دوسرا ہاتھ یوں کر کے جوڑ لو،
اور اللہ کو دکھا دو، اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ زبان سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اگر ان ہاتھوں کی اللہ نے توبہ قبول کر لی تو صدقے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا، خیرات کی بھی توفیق عطا فرمائے گا، اپنے رستے میں قبول بھی نے فرما لے گا۔ خوشخبری دے دے کس چیز کی؟ ان ہاتھوں کو جو ہاتھ اللہ کے رستے میں خرچ ہو گیا، جس ہاتھ نے اللہ کے رستے میں عظمت قرآن کے لیے، مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے، مسجد کی تعمیر میں، کسی غریب کی غریبی پر، کسی یتیم کی یتیمی پر، کسی مسکین کی مسکینی پر، کسی بیوہ کے گھر کے چولہا جلانے پر، جو ہاتھ اللہ کے رستے میں خرچ ہو گیا، اللہ کا وعدہ نبی کے ذریعے اس ہاتھ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ میرے پیارو اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ رمضان کا استقبال نہیں کرنا بلکہ استقبال کے ساتھ رمضان کے روزوں کو رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی، عشر فطرانہ بھی پورا دینا ہے، اور اپنے دسترخوان سحری افطاری کے اندر اپنے غریب مسلمان بھائیوں کا، پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا، اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا، پھر اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ وضاقتہ بھی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، لباس بھی ہمارا حضور جیسا ہو جائے، کام بھی ہمارا نبی کے طریقے پر ہو جائے، چہرہ بھی ہمارا نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہو جائے، اور کردار بھی ہمارا مدینے والا ہو جائے، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔